اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سب کو معلوم ہے کہ کربلا کے حوالے سے یہ سوگ کے دن منائے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو 1 سے 10-11 محرم تک کربلا کے واقعے کو لے کر ہر بندہ، ہر انسان اپنے طریقے سے غم حسین منا رہا ہے۔ غم حسین اپنے طریقے سے وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کربلا کے حوالے سے جناب پاک امام حسین کے حوالے سے بات 1-2 کر کے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا، جس طرح ہم نارمل بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اشعار کا سلسلہ ہے وہ شروع کرتا ہوں کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ اور آخری شعر کچھ اس طرح ہے، کیسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سبحان اللہ، بے شک اس میں شک نہیں پاک کہ حسین ابن علی جیسی نماز دنیا میں کسی نے نہ پڑھی، نہ کو پڑھے گا۔ تو آخری شعری حوالے سے، کیسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کربلا کے حوالے سے 1-2 اشعار تھے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ سیرت حسین ابن علی کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، ان کے حوالے سے فرمان ہے ان کی زندگی میں، جیسے کہ پوری دنیا معلوم ہے یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اس کی سیرت کریم ہے، یہ ہر چیز اور بے شک جو بھی ان کے در پہ آیا ہر ایک کو بخشا، ہر ایک کو عطا کیا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ جناب پاک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں کہ ان کے پاس جو بھی کسی بھی مطلب سے آتا اس کی غرض پوری ہوتی۔ تو ایک دفعہ ایک عرابی ان کی خدمت میں آیا اور فرماتا ہے کہ میں ایک کامل دیت دینا ہے میں نے، تو اس حوالے سے اس کا ٹائم بھی آن پہنچا، پریشانی کی حالت بھی ہے، اور میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں۔ تو آپ کے آباء و اجداد نے فرمایا تھا کہ 4 چیزیں میں سے کسی میں یہ چیز ہو تو ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے سوال کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے اس نے فرمایا کہ شریف عرب، دوسری اس نے خصلت جو خوبی بتائی، اس نے کہا کہ کریم حاکم، تیسری اس شخص نے اب امام کی خدمت میں عرض کیا کہ کامل قرآن کے حامل، تیسری نشانی اس نے بتائی۔ چوتھی نشانی اس نے کہا کہ حسین و جمیل چہرے والا۔ آپ کے باء اجداد نے فرمایا کہ ان کسی میں سے نشانی رکھنے والے کے پاس جا کے اپنا سوال کرنا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ شرافت آپ کے گھرانے سے چلی، آپ سے بڑا شریف کوئی نہیں۔ کریم آپ کی سیرت میں سے ہے، آپ کریم سیرت رکھتے ہیں، اور حامل قرآن آپ اس طرح ہے کہ آپ کے گھرانے سے قرآن چلا۔ چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ حسین و جمیل آپ سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میری طلب کو پورا فرمائے۔ تو امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ہر کسی پہ نیکی اس کی معرفت کے لحاظ سے کرنا، جتنی اس کی معرفت ہو اس کے ساتھ اس طرح کی نیکی کی جائے، اس کے ساتھ اتنی نیکی کی جائے۔ تو میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر 1 سوال کا جواب دیا ہے کہ ایک حصہ دوں گا، اگر 2 سوالوں کے جواب دیے تو 2 حصے، اگر 3 سوالوں کے جواب پورے دیے تو پورا حصہ ادا کروں گا۔ امام برحق نے اس سے پوچھا کہ سب سے، جب انہوں نے سوال کی بات کی تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو کے پاس تو علم القرآن ہے، آپ تو خدا وحدہ اللہ شریک کے علم کا خزانہ ہے، میں آپ کے سوال کا جواب کس طرح دے سکتا ہوں، لیکن آپ پوچھیں، اگر نہ بھی دے سکا تو سوال کا جواب ضرور پوچھ لوں گا۔ تو امام حسین علی مقام نے پوچھا، اسے سوال کیا پہلا کہ سب سے بہترین افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ پہ ایمان لانا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کون سی چیز ہے جو ہلاکت سے نجات کا باعث ہے؟ تو اس نے کہا اللہ پہ توکل، یقین و بھروسہ رکھنا، یہ نجات ہے ہلاکت سے۔ تو انہوں نے تیسری سوال پوچھی کہ انہوں نے کہا مرد کی زینت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ علم جس میں حلم بردباری ہو۔ انہوں نے کہا اگر کسی کے پاس ایسا علم نہ ہو تو پھر اس کی زینت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا پھر ایسا مال
جس میں جواں مردی اور سخاوت ہو۔ تو انہوں نے پھر کہا اگر یہ ایسا مال بھی کسی کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی سخاوت کیا ہوگی؟ تو پھر اس نے کہا ایسا فقر جس میں صبر و تحمل ہو۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس وہ فقر جس کے ساتھ صبر ہو نہ ہو، پھر اس نے کہا اگر کسی کے پاس ایسا علم نہیں اور ایسا مال و زر نہیں اور ایسا فقر نہیں جس کے ساتھ صبر نہیں، تو پھر آسمان سے بجلی گرے اور اس کو لے جائے، جلا کے راکھ کر دے، اس کا زمین پہ چلنے کا حق نہیں رکھتا وہ بندہ۔ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب پاک امام حسین علیہ السلام کی سیرت اس طرح ہے کہ انہوں نے ہر ایک کی اس کے حساب سے اس کی مدد کی، اس کے حساب سے اس کو دے دی، تو اس کو بھی اس کے مال کے حساب سے جو قرض تھا وہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیا تاکہ وہ اپنی ذاتی ضرورت کے استعمال میں لے آئے۔ تو یہ علی مقام کی زندگی کی سیرت اس طرح ہے، انہوں نے اس طرح زندگی گزاری، اور پھر کربلا کا واقعہ چلتا چلتا آ گیا۔ اس پہ بات میں کرتا رہوں گا آہستہ، اور پروگرام کے آخر میں بھی ایک تو بات کربلا کے حوالے سے کر کے اجازت آپ سے چاہوں گا۔ اس کربلا کے موضوع اور روحانیت کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کی جائیں گی، اور اس موضوع کو کہ معرفت کے لحاظ سے بندے پہ کرم کرنا، کہ جیسے ہم نے کہتے ہیں قرآن میں ہر بندہ ہر چیز نہیں نکال سکتا، جو جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی نکال سکتا ہے، ہر بندہ کوشش کر لے، بٹ کچھ نہیں۔ شاہ صاحب کے والد صاحب نے 8-10 بکیں لکھ دی، پورے قرآن کا نقش نکال دیا، بنا دیا، جعفر جامعہ لکھ دی۔ تو جس کا جتنی معرفت ہے وہ اس قدر ہی حاصل کر سکتا ہے، وہ اس قدر ہی خزانہ علم بھی لے سکتا ہے۔ تو اس موضوع کے ساتھ میں تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جبی سے رابطے میں رہیے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے، جو بھی آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنے مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور جو کوئی اگر کال نہ مل پائے یا کچھ ایسی صورت بن جائے کہ آپ سمجھیں کہ مجھے بات کرنا نہیں چاہیے لائیو، یا کچھ ایسا ایشو ہو جو رولز اینڈ ریگولیشن کے بھی اس میں آتی ہو، تو اگر ایسی کوئی بھی وجہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں قبلہ شاہ صاحب کے پری بکنگ کے نام سے، وہ نوٹ کر لیجیے گا۔ موبائل نمبر پہ آفٹر پروگرام آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن دونوں نمبر کل 2 سے 6 کے درمیان کھلے ملیں گے، تو ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں دن کو۔ سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں اور اپنے موضوع کے ساتھ آپ کی کالوں کا سلسلہ بھی کھول دیا جائے گا، تو جو بھی حضرات آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب۔ شاہ صاحب، جو میں نے پوری جو جناب پاک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے پوری پڑھی، ان کی فرمان جو پڑھا، جو واقعہ پورا میں نے بیان کیا، آخری جو متن اس کا جو ایک رزلٹ نکلتا ہے کہ ہر بندہ اپنی معرفت کے لحاظ سے حاصل کرتا ہے۔ رسالت مآب نے بھی اس کی یقین کی کہ معرفت کے لحاظ سے کسی کے ساتھ نیکی کرو۔ بے شک اگر رسالت مآب نے کہا تو پھر پروردگار کی یہ زبان تھی، پھر حالک یہ چیز فرما رہا۔ تو اس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ روحانیت اور تصوف کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں جیسے قرآن کے آپ کے والد گرامی نے وظیفے کی بکیں لکھیں اور ہر وظائف کا اس کا پلس مائنس لکھ دیا، اس کے ساتھ کیا اچھائی، کیا اس میں مسئلہ، کس کی رکاوٹ، کس وجہ سے نہیں، سب کچھ لکھ دیا، قرآن کا نقش، جعفر جامعہ جیسے صحیفے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کس طرح لاگو کرتے ہیں روحانیت و تصوف میں، کہ واقعی ہی اس طرح ہوتا ہے کہ ظرف سے بڑھ کے انسان لے نہیں سکتا اس معاملات میں؟ دیکھیں صوفیزم میں جو ہے نا، اس چیز کو اس طرح دیکھا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں 2 پہلو ہیں اسلام کے، ایک شریعت ہے اور ایک جو ہے تصوف ہے۔ جو تصوف میں دیکھا جاتا ہے وہ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو اس کا حکم ہوگا وہ اتنا ہی لے گا، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ ظرف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات آ گئی، وہ حکم بن گیا ہے، بے شک، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں رہی، کوئی بات نہیں رہی۔ بٹ یہ ساری چیز جو ہے جب حکم ہوگا اللہ کا تو ہی آئے گا ظرف، یعنی کہ اس کو اندر سے پیدا ہوگی کہ یہ چیز جو ہے آ جائے۔ اچھا، جہاں تک اس چیز کا سوال ہے، تصوف میں جو آپ کی جو مین جو اللہ کی رسی ہے، وہ جو ہارڈ کور چیز ہے وہ ہے عشق۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین سے جو ہے بیسیکلی ہم جو کرتے ہیں وہ
دیکھیں نواسہ رسول تھے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ آپ جتنی بھی تعریف کر دو سب کچھ، مگر یہ جو عشق کی کیفیت ہے یہ امام حسین سے پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہم عشق کرتے ہیں، عشق کی راہ میں، یہ عشق کی راہ میں جو ہے ہم جل مرتے ہیں بس. یہ عشق کی کیفیت ہے. اب میں انتہا ہے. میں اس کی مثال ایسے دوں، میرے والد صاحب مری میں تھے، سائیں رجب ان کے جو پیر و مرشد تھے جن کی انہوں نے بیعت کی تھی، وہ جو ہے کھڑے ہوئے تھے تو ماتم کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے. تو میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں، آبدی خاندان سے تھے، ہم آبدی خاندان سے. تو والد صاحب نے ویسے پوچھا جیسے کہ میرے سے آپ پوچھتے ہو سوال و جواب، کیونکہ میں تصوف کے حوالے سے بتاتا ہوں. انہوں نے بھی اسی حوالے سے پوچھا کہ سائیں یہ کیا ہے، آپ اس کو کس طرح بتاؤ گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اختر تم نہیں سمجھو گے، یہ عشق ہے. بس انہوں نے اتنی بات کی، اور وہی بات جو ہے ہمیں جو ہے اسی طرح جو ہے آگے بڑھا دی گئی ہے. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. ہمارے ساتھ کالر ہیں کافی دیر سے ہولڈ پہ، تو ان کو سب سے پہلے ان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں عابد بول رہی ہوں برمنگھم سے. ٹھیک ہے عابد، پورا نام بتا دیں. عابد حسین. اور والد صاحب کا نام؟ خادم حسین. خادم حسین. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری جڑی ماں ہے وہ تھوڑی ان کی صحت نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے ایک تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ رابطہ ہوا، وہ ویسے آنے نے وہی سٹیاں جا رہے. بالکل ہمارا ایک فرض بنتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بتانا ضروری ہے. تو شاہ صاحب سے بات کریں. آنے نے وینڈے میں گلا کری رہی ہیں، اس طرح کرنے ڈورا کرنے، وہ بڑے کو پریشان. ہاؤس نمبر میں دوسرے کی دیا 107 ڈورس روڈ. شاہ صاحب آپ سے پوچھیں گے اردو میں بات کر لیں تو بہتر. اردو میں بات کر لیں تو زیادہ آسانی ہوگی. یا انگلش میں؟ اردو یا انگلش؟ انگلش بول سکتے ہیں. ہاں جی میں I can speak English. If you can speak in English, it will be very comfortable for me because I can't understand your language. I'm sorry about that. Okay. Yeah, what's your mother's name? Imtiaz Begum. Imtiaz Begum. Is she here? Yeah. And your father's name was Khadim Hussain. What's the problem? That's right. The problem is, she's wake up in the night time and she was saying, oh, somebody talking to me and, knocking my door. Oh, where is it? Okay, that's all right. It's like a psychological. Yeah, I know what you mean. Stay in touch. Yeah, stay in touch with your doctor GP. It's a psychological problem. Can your mom read something? Can your mother read something if I give it to her? Yes, she can read. Okay. Now the other thing I would ask you, usually this thing happens around about 3ish, after 3? Ji, sahi gal hai. After 3 p.m. Yeah, after AM, sorry, not PM. Night time, huh? Yeah, AM hota hai raat ko na, PM to din mein hota hai bhai. That's right, yeah. Yeah, 3 AM, theek hai. Tell me one thing, the place where she's sleeping, is the window on the left hand side? ہاں بالکل صحیح گل تسی کہی ہے. ہاں بالکل ونڈو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے. ٹھیک ہے، صحیح گل کہی ہے. آپ پڑھنے کو لکھ لو، میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، بیکاز آئی کانٹ ڈسکس دس میٹر فردر بیکاز اٹس اے بٹ آف اے پرابلم ہیئر. ٹھیک ہے نا، بیکاز دیر رولز اینڈ ریگولیشنز ایز ویل. آسک یور مم ٹو ریڈ. ایک تو یہ کہ عقیق پہنے، اف شی کین ویئر عقیق پتھر. عقیق پہنے، ٹھیک ہے. ہاں عقیق پہنے. اینڈ دا ادر تھنگ از آسک ہر ٹو ریڈ سورہ مزمل جو ہے یہ پڑھیں. سورہ مزمل، یہ سورہ مزمل ونس پڑھ کے سوئیں رات میں. سورہ مزمل، جی ٹھیک ہے. آگے بس اور کچھ بھی نہ کریں. باقی یہ کہ بیڈ میں جو ہے لیٹ کے تیسرا کلمہ جو ہے اگر پڑھ سکیں تو جی وہ پڑھنے نا، اگر پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے. ٹیل ہر ٹو ریسائٹ دی تھرڈ کلمہ ان دی بیڈ. جی اچھا، ایک میں اس کریکٹ کوئی پرابلم ہے؟ واٹ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی پرابلم ہے؟ اینی تھنگ، کوئی مسئلہ ہے؟ جبھی تو میں بتا رہا ہوں نا. جب میں اتنا بتا سکتا ہوں، یہ بات کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اف یو کین جسٹ کمپریہینڈ وٹ آئی جسٹ ٹولڈ یو، یو تھنک اباؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ ایون نو یو، یو ڈونٹ ایون نو می، اینڈ آئی ہیونٹ ایون بین ٹو یور ہاؤس. ٹھیک ہے نا. سو ہاؤ وڈ آئی نو ویئر شی سلیپس؟ ٹھیک ہے نا.
That's right. Yeah, so then there is a problem there, but you just start reading this, यानी कि tell your mom to read this, और फिर जो है मुझे 11 दिन बाद बताएं, ठीक है, after 11 days. सूरज का कौन सी थी? सूरह मुज़म्मिल. सूरज मुज़म्मिल, हाँ जी, ठीक है. ठीक है. ये कितनी बारी पढ़नी है? Once. 5 दफा? No, once, एक दफा. एक दफा, ठीक है. ओके आबिद भाई, ओके, खुदा हाफिज. किस टाइम? किसी भी टाइम, सोने से पहले. ठीक है, सोने से पहले, जैसे सोने से फरमा रहे हैं, किसी टाइम भी पढ़ लीजिएगा. और जैसे शाह साहब ने बताया उसका ध्यान रखिएगा. थोड़ा सा आपके दिमाग में कन्फ्यूजिंग थी, थोड़ा सा दिमाग आप में चल रही था, वो जो आप सवाल पूछ रहे थे, अगर ये लाइव प्रोग्राम ना होता तो शायद खुल के बताया जाता मसला क्या है. लेकिन जो शाह साहब ने आपको इशारा दे दिया, जब इतनी बात उन्होंने बता दी कि किस तरफ सोते हैं और खिड़की के हवाले से, तो इशारतन ये काफ़ी था कि जो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि यही मसला होता है समटाइम हमारे लाइव कॉलर से बात जब होती है तो कुछ ऐसे इशू होते हैं जब पे खुल के बात नहीं की जा सकती. ठीक है, तो इन वजूहात की बिना पर अगर आप समझें कि नहीं की जा सकेगी ये बात, ये काट दी जाएगी रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं, किबला शाह साहब के नंबर हैं. आफ्टर प्रोग्राम मोबाइल नंबर आपको ऑन मिलेगा, लेकिन कल 2 से 6 के दरमियान मुकम्मल तौर पर दोनों नंबर ऑन मिलेंगे. शाह साहब से तफसील से बात कीजिएगा, जो भी मसला आपके समझ में आता है या जो भी बात इशू आप प्लस माइनस या राइट लेफ़्ट हर तरफ से उसको क्लियर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि दूसरे नंबर पे जाएं ताकि खुल के बात करें. और दूसरे कॉलर हमारे साथ जी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये कौन साहब है? हसन कादरी. हसन कादरी, पूरा नाम? हसन कादरी पूरा नाम है. सॉरी, या that's my full name. सॉरी, नाम पूरा नहीं समझ आ रहा. हसन कादरी इज हिज फुल नेम. अच्छा, हसन कादरी, ठीक है. वालिद साहब का नाम? मोहम्मद अजमल. मोहम्मद अजमल जी. मसला क्या है? मेरे ना दांतों में और गम्स में काफी प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, एक तो डॉक्टर जीबी से इस हवाले से, ये डेंटिस्ट से राब्ते में रहिएगा तो भी मसला आपके साथ रहता है. जी, तो ट्रीटमेंट भी हुई है. हाँ, शाह साहब से बात करें, आपको मजीद आगाही फरमाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, दांतों में मसला है, किस किस्म का मसला है? आर यू विद द डेंटिस्ट? Yeah, it's just like my gums and stuff have pain in it all the time. Do they get perforated, swelling? Yeah. How long have you had this problem for? A couple of months. Couple of months? Yeah. And you, I hope you're with the dentist, isn't it? Yeah. What does he say? They just give different treatments and stuff, but nothing's working. Achha, nothing is working. Tell me one thing, have you been reading something before this problem arose? You know what I mean, like something like a wazifa or something. Have you tried doing something like that? Nothing as yet. Nothing, just normal shariat, the hukum wale cheez hai, farz cheez hai. Yeah. ठीक है. In your family has anyone done it? No. No. ठीक है. देखिए, कोई ये मुझे बताएं कि कोई पाकी नापाकी हो गई होगी आपसे इफ आई से. हेलो. हेलो, या आवाज नहीं. हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है. अच्छा, कोई पाकी नापाकी अगर आप जोर दें, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं हो गई है कि नापाकी की हालत में जैसे कि कब्रिस्तान चले गए हो और समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड? No. No. ठीक है. Last time when did you visit the Qabristan? About 2 weeks back. 2 weeks back. अच्छा, before that when this problem started, how long before that, यानी कि 2 months से पहले, how long before did you visit the Qabristan? About a month before. A month before. ठीक है. Do you go to the Qabristan on a regular basis? Yeah. ठीक है. अच्छा, एक काम करो. जी. देखो, पाकी नापाकी हो गई है, ये ठीक हो जाएगा. Stay in touch with your doctor GP and I'll tell you something to do. Do you do a wuzu? Yeah. Take a big bottle of water, ठीक है ना? Yeah. वजू उस पानी से करो और जितना पानी बच जाए ना उसको अपने सर के ऊपर डाल लो, ठीक है?
You understand what I'm saying? ٹھیک. But do this, یعنی کہ do it 5 ٹائم پانی اکٹھا کر لیا, do it from a bottle of water. وضو 5 ٹائم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا تو you can hold your وضو, I don't know, but usually in this climate these days 5 times ہی وضو کیا جاتا ہے. پانی جو بچ جائے اس کو اکٹھا کر لو. So when in the night just use that water on your head after taking a bath. اوکے. یعنی کہ you take a shower and then just pour that water, جو وضو کا پانی بچ جائے, ٹھیک ہے نا. اس سے کیفیت میں بھی کمی آ جائے گی, یہ پاک ناپاک ہو گئے. اور do this for 7 days, inshallah you will find a difference, but I will give you something to read as well, ٹھیک ہے نا. اوکے ٹھیک ہے. یا بدیو پڑھا کرو, یا بدیو, یا بدیو. ٹھیک. یا بدیو اللہ کا نام ہے, it's towards the end, اسماء حسنہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 1100 times, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پڑھ کے اور وضو کا پانی ضرور کرنا 5-7 days, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا بہتر ہو جائے گا. یہ پاک ناپاکی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ادروائز how would I know you've been to the قبرستان and you go on a regular basis, ٹھیک ہے نا. اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. آپ کے کال کرنے کا پروردگار آپ کے مسئلے, تکلیفیں, پریشانیاں دور فرمائے اور آسانیاں فرمائے. اپنے آپ کے کیے ہوئے ہر کام میں جو آپ کر رہے ہیں, جو کرنے کا سوچ رہے ہیں, یا جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ آپ کے راستے سیدھے کرے اور ہر مسئلے میں آپ کو آسانیاں فرمائے. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ناپاکی پاکی کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے. نہیں سمجھ چکے تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو بھی نیکسٹ کال ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں؟ موسیٰ. سوری, موسیٰ ابراہیم. موسیٰ بتایا اپنا نام؟ جی جی, صرف موسیٰ نام ہے؟ موسیٰ ابراہیم. موسیٰ ابراہیم. جی. اور والد صاحب کا؟ صاحب کا وہ تو یہاں نہیں ہے ابھی. ہاں بٹ نام پوچھنا ضروری ہے تھوڑا سا نا. اچھا اچھا, رزاق ابراہیم. سوری, رزاق ابراہیم. رزاق ابراہیم. مسئلہ کیا ابھی بتائیں. میرے نا یہ بازو میں درد ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ایلبو میں پین ہوتی ہے. اچھا, ایک تو فرسٹ تھنگ یہ یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہے گا, جو بھی آپ کا ہے, ٹھیک ہے. اور صرف یہی مسئلہ ہے. یہ میں پوچھنا کہ اس کا کیا حال ہے. یہ میرا ویٹ لفٹنگ سے شاید ہو, یا مجھے پتہ نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم جناب, یہ بتائیں کون سے ایلبو میں پین ہوتی ہے؟ جی, کون سے ایلبو میں پین ہوتی ہے, لیفٹ یا رائٹ؟ دونوں میں. دونوں میں. اچھا, یہ اس جگہ ہوتی ہے؟ Is it this place? جی, اس جگہ ہے جہاں میں انگلی سے پوائنٹ کر رہا ہوں, اگر دیکھیں. آپ کیا ادھر اوپر ہے یا ادھر ہے؟ نہیں, یہاں نہیں, تھوڑا نیچے. ہاں جی, ادھر. یعنی کہ آپ کیسے دکھاؤ گے مجھے ادھر؟ مڈل میں میرے حال بعد میں اپنے ہاتھ رکھا. ادھر والا؟ Is it this one? نہیں, آپ ابھی دکھا رہے ہیں نا ٹی وی پہ. ہاں, ادھر ہی. ہاں ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ لوور ایلبو پہ, ٹھیک ہے, جوائنٹ کے پاس, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اوپر بھی ہوتی ہے, نیچے بھی, اور اوپر والی سائڈ پہ بھی. دونوں سائڈ. اچھا, دونوں سائڈوں پہ ہے. اچھا, اوپر والی جو ہے یہ زیادہ تنگ کرتی ہے بنسبت نیچے والی کے. ہاں جی, اوپر والی. دیکھو میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ. اور زیتون کا تیل ہوتا ہے نا, اسٹے ان ٹچ ود یور ڈاکٹر جی پی. زیتون کے تیل سے اس کی مالش کرو, کیونکہ زیتون کا ذکر قرآن میں ہے, ٹھیک ہے نا. میک شیور اٹس پیور. اچھا, ٹھیک ہے نا. زیتون کے تیل سے مالش کرو کیونکہ قرآن میں ذکر ہے. اور چاروں کل پڑھ کے نا دم کرو 4 times every day. ٹیک اے نیو بوٹل آف آلیو آئل. میں سمجھا دوں کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹیک اے نیو بوٹل آف آلیو آئل. اس کو جو ہے
4 دفعہ کل پڑھو, اس کو پھر ہلکا سا وارم کر کے مالش کرنا آن آل 4 سائڈس, ٹھیک ہے نا. دین واٹ یو ڈو نیکسٹ ڈے اگین دا سیم آئل, ڈو دم اینڈ وارم اٹ اپ بٹ, تھوڑا سا وارم کرنا, ٹھنڈا نہیں استعمال کرنا کیونکہ موسم بھی ٹھنڈا آ رہا ہے اب آگے, اور یہ اور پرابلم ہوگی. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ تھوڑا سا پرہیز پہ بھی, ڈائٹ پہ بھی کنٹرول کرو, ٹھیک ہے نا. کانٹیکٹ ڈائٹیشین اور سم تھنگ ان دیٹ ریسپیکٹ, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک, ٹھیک ہے. تو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سن لیں. آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آن ایئر نہیں بتایا جائے گا, دے ول کٹ می آف, ٹھیک ہے نا. اور آج تو ماشاءاللہ سے ضیاء صاحب ہیں تو بہت ہی اسٹرکٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا احتیاط کریں بولنے میں, اور جو کہہ رہا ہوں وہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. یہ کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اینڈ اسٹے ان ٹچ ود یور ڈاکٹر جی پی, ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے, اوکے جناب, اسٹوڈیو میں نہیں بات ہوئی. آپ کے اوپر ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہے شاہ صاحب کے نا, وہ آپ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. ٹی وی اسکرین پہ جو 2 نمبر آ رہے ہیں نا سیپریٹ, جو اکٹھے لکھے ہیں, لینڈ لائن اور موبائل, وہ قبلہ شاہ صاحب کا نمبر ہے. وہ کل 2 سے 6 کے درمیان کال کیجیے گا, ان نمبر پہ آپ کا رابطہ ہو جائے گا. اور کوئی بھی ناظرین, جیسے بات کر رہے تھے کیونکہ پہلے میں نے پہلے کالر بھی تھوڑے سے اس میں ڈاؤٹ میں تھے, تو اس وجہ سے میں نے رپیٹ کیا, تو ابھی پھر رپیٹ کرتا ہوں کیونکہ کالر جو ہیں تھوڑے سے ان کے دماغ میں جب ڈاؤٹ آتا ہے اس طرح کا کہ یہ ہے وہ ہے, کس طرح کا مسئلہ ہے, کس طرح کا گھر میں ہے, یہ ہے, تو آپ میرا اشارہ بھی سمجھ رہے ہوں گے میں جس بات کی بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی ایشو یا کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے بہتر اور طریقہ کار یہ ہے کہ 2 ٹی وی اسکرین آپ کی پہ نمبر آ رہے ہیں, وہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں. اگر کل 2 سے 6 کے درمیان کریں گے تو آپ کی مکمل بات ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جو بھی مسئلہ ہو آپ کھل کے بیان کیجیے گا, پھر نہ کال کٹ ہوگی, نہ کوئی مسئلہ بنے گا, اور آپ کی تفصیل سے بات ہو جائے گی. پھر کسی بھی ایشو کے اوپر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بات کرنے میں, کیونکہ لائیو ہونے میں تھوڑا سا رولز اینڈ ریگولیشن کا مسئلہ بنتا ہے. شاہ صاحب کے بتانے میں تو اس بات کا کوئی فرق نہیں, وہ جیسے کونی کا اوپر پہلے درد بتا رہے تھے, پھر نیچے بتا رہے تھے, بٹ دونوں جگہ پہ ہوا. پھر انہوں نے بتایا کہ اوپر والا زیادہ تنگ کرتا ہے, تو انہوں نے یہ بھی بتایا. اس سے پہلے کالر پہ نظر کے جائے تو پھر انہوں نے بتایا, ایون اس سے پہلے کالر کی بات ہوئی تو کھڑکی تک بتا دی. تو یہ اشارتاً باتیں کچھ ہوتی ہیں تاکہ سمجھ آ جائے ناظرین کو کہ جو بتا رہے ہیں کسی وجہ سے, کسی توسل سے, جو وہ جانتے ہیں اس حوالے سے بتا رہے ہیں, تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کچھ ایشوز میں آفیئر بات کرنا, ٹھیک ہے. تو کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں ریحانہ کو سے بات کر رہی ہوں ریڈ سے. کون بات کر رہے ہیں؟ ریحانہ کو سر. ریحانہ کو سے. جی میری جی پہلے بات ہوئی ہے؟ جی نہیں, پہلی بار بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, والدہ کا نام بتانا پسند کریں گی پلیز؟ جی میری والدہ کا نام سلیمہ جان. سوری جی میں اپنی خالہ کے بارے میں بتانا اچھا چاہتی ہوں. خالہ, تو خالہ کا نام بتا دیں پھر. شاہد جان. شہر جان. شاہد جان. شاہد جان, ٹھیک ہے. جی ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, تو انہوں نے ڈاکٹر سے بھی بہت زیادہ دوائی لی ہے. بٹ ڈاکٹر سے مزید جو ہے ان کو مزید رابطے میں رہنا ضروری ہے, تو ٹھیک ہے ڈاکٹر سے ایک تو رابطے میں رہیں, اور باقی شاہ صاحب آپ کو روحانیت اور تصوف کے حوالے سے بتاتے ہیں, تو شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم باجی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی یہ مجھے بتائیں کہ خالہ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ سے؟ ہلو 51. سوری کیا؟ 51. ٹھیک ہے. اچھا درد کتنا پرانا ہے یہ؟ ابھی 3-4 ہفتے ہوئے ہیں. 3-4 ہفتے ہی ہوئے. سر میں بہت درد بھی ہوتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے. سر میں جلن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیں بال گرتے ہیں؟ جی ہاں گرتے ہیں. بال گرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بتائیں خالہ کو خشکی بھی ہو رہی ہے سر میں ابھی ان دنوں؟ جی ہو رہی ہے. ہونٹ بھی خشک رہتے ہیں؟ ہونٹ بھی خشک رہتے ہیں؟ بہت زیادہ درد رہتا ہے, خشکی اتنی نہیں ہے. ہاں لیکن خشکی یہ ابھی رہنے لگ گئی ہے یا پہلے بالکل نہیں تھی؟ پہلے نہیں تھی, اب ہو گئی ہے. اب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا دوسرے یہ مجھے بتائیں کہ خالہ کے بچے کتنے ہیں؟ خالہ کے 3 بیٹے 1 بیٹی. کوئی بیٹا ان کا 17 سال کا بھی ہے؟
17 साल का नहीं, 24 साल का होगा 24 साल का है, सबसे छोटा 24 साल का है। जी। अच्छा 17 साल पहले, अगर आज से तकरीबन 4, 14, 15, 16, 17 यानी कि 1997 में कोई वाकया या हादसा हुआ था खाला के साथ, कोई अच्छा या बुरा हादसा? जी 1997, 1998 खाला कोई हादसा हुआ था? खाला तो कुछ याद नहीं। अच्छा याद नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं पढ़ने को बताता हूँ इस हवाले से, डॉक्टरों से राब्ते में रहें, ठीक है ना। अच्छा डॉक्टरों से राब्ता किया है, दवाई भी लेते हैं। हाँ, जलन जो है ये पिछले हिस्से में है सर के या अगले हिस्से में है? सर के ऊपर। सर के ऊपर, ठीक है। बीच में। पीठ में है? जी अगले हिस्से के ऊपर, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में? जी ठीक है। घर का नंबर क्या है जहाँ ये रहते हैं? इससे दरवाजे का नंबर चाहिए। 130। 130। खाला ज्यादातर वाइट कपड़े पहनती हैं, खुले हुए कलर? मैं सारे कलर पहन लेती हैं खाला। अच्छा, लेकिन डार्क अवॉइड करती हैं ये पहनना, पसंद इनको खुले हुए कलर है, शौक कलर जिसे कहा जाता है ना? जी। खाला शौक कलर पसंद करने हो करें, खाला सभी कलर पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये एक मैं पढ़ने को बता रहा हूँ, ये लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। 786 बार। और इसके साथ जो इसम पढ़ना है ना, वो या मजीदो पढ़ना है। और खाला को भी, जैसे पहले कॉलर आए थे, बोलें कि अकीक की अंगूठी डाल लें, ठीक है ना, हाथ में। और ये मैं एक बात बता दूं कि ये कैफियत जो है ना इनकी, ये है काफ़ी टाइम पुरानी, मगर ये समझ लें कि ये वही बात है कि अगर आप YouTube पे चले जाएं तो आप देखेंगे कि मेरा एक प्रोग्राम है, उसका हेडिंग है हाजिर और गैब, या ज़ाहिर या गैब कह लें उसको, कि ज़ाहिर होना या हाजिर होना। ये उसी तरह की कैफियत है। ये कैफियत है पुरानी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मसले 2.5 साल पहले भी कोई मसला देखा है, तो लेकिन ये तो अभी ये कि तबीयत में आ गया है, जो भी है डॉक्टरों से इलाज कराएं। और ये या मजीदो पढ़ें 1100 दफ़ा। ये दोनों चीज़ें पानी पे दम करके इस्तेमाल करें, तेल भी गरम करके, गरम नहीं, ऑलिव ऑयल पे इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा लगाएं, ज़्यादा ना हो, ठीक है? ठीक है ना, ये करें और फिर मुझे बता दें बाद में। वैसे ये इंशाल्लाह डॉक्टरों से राब्ते में रहें, ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। और अकीक ज़रूर डाल लें हाथ में, ठीक है ना? जी अकीक, अच्छा ठीक है बाजी? जी ओके ओके बाजी, अल्लाह ताला सलामत थैंक यू वेरी रखे। मच खुदा हाफ़िज़। सिस्टर। जैसे शाह साहब ने कहा, इस पे अमल कीजिएगा ज़रूर। शाह साहब पूछना मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा सिलसिला, एक तो जो भी कॉलर आ रहा है वो उसको कोई हेल्थ का मसला या इशू है, बट हकीक आप 2 दफ़ा कह चुके हो, 4 कॉलर आए उनमें से दो को, इसका कोई रीज़न, कोई ख़ास वजह? देखिए, जो ऊपरी असर होता है ना, एक आपका अपना असर है, सही, यानी कि मेरा अपना असर है, आपका अपना असर है, एक जो प्रोड्यूसर बैठे हैं उनका अपना एक कैफियत है। ये हमारी अपनी कैफियत है। मेरी कैफियत में बैठना नहीं है, मेरी कैफियत में कुछ उठाना है, रखना है। आपकी कैफियत खामोश कैफियत है, आप बैठ सकते हो एक जगह, घंटे तक आप बैठ सकते हो। जो ऊपरी कैफियत होती है ना, जब वो रूह के साथ आती है, जिस्म के साथ जो हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन ट्रैक टू दी अदर, क्योंकि दूसरा ट्रैक आपके साथ आ चुका है। जब दूसरा ट्रैक आ जाता है तो उसके अंदर ये करते हैं कि फिर जो है कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है कि ज़मीन से निकला हुआ पत्थर, ठीक, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई ज़मीन की चीज़ हो। सही। मैं इस पर मज़ीद बात तफसील में थोड़ा सा करना चाहता हूँ। जी। हमारे साथ इस टाइम कॉलर मौजूद हैं, तो उनको वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी कौन है हमारे साथ? जी भाई साहब, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। नाम बताएंगे भाई का? जी उसका नाम शाबान है।
شابان. جی. والد صاحب کا ان کے گلزار. شابان صرف محمد شابان یا شابان علی؟ شابان خان ہے. اور والد صاحب کا کیا بولا؟ سوری. گلزار خان. گلزار خان. مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ یہ پاکستان میں وہ بھائی جو میرا، اور وہ جو گھر میں بھی جو بھی جانور یعنی کہ وہ جو لے کے آتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گائے بھینس جو کچھ بھی یعنی کہ لے کے آتے ہیں، قربانی کا جانور ہو یا گھر میں رکھنے کے لیے ہو، دودھ کے لیے وغیرہ، وہ جو بھی لے کے آتے ہیں تھوڑا عرصہ تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ان کو کوئی ایسی بیماری پڑتی ہے یا تو وہ یعنی کہ بیمار ہو جاتے ہیں یا تو مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ عرصے سے ایسا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. شاہ صاحب سے بات کریں تاکہ مزید آپ کو آگاہی فرمائیں. جی السلام علیکم باجی. السلام علیکم بھائی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کے شابان بھائی ہیں، ان کے والدہ کا نام بتا دیں گے؟ جی یہ انور بیگم. انور بیگم. یہ پاکستان کب گئے؟ ابھی ان قریب گئے؟ نہیں یہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. یہ پاکستان ہی میں ہے. ٹھیک ہے. جی. یہاں نہیں ہے یہ؟ جی نہیں. یہاں آئے ہی نہیں ہے کبھی؟ نہیں یہ بھائی نہیں آئے. یہ بھائی نہیں آئے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز بتاؤں، دیکھیں آپ کی جو فیملی ہے نا، جہاں پہ یہ گھر ہے جہاں پہ رہتے ہیں، یہ شابان بھائی کی شادی ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی ہے. وائف کا نام بتا دیں گے اگر چاہیں تو؟ اس کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے. ایس فار شوگر؟ جی ایس فار شوگر. بچے ہیں ان کے؟ جی ابھی نہیں. پہلے بیٹی ہے؟ نہیں ان کے بچے ہیں ہی نہیں. بچے ہیں ہی نہیں. سوری. ہے ہی نہیں ابھی. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ جی ابھی 1.5 سال ہوا ہے. 1.5 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جانوروں والا سلسلہ کب سے ہے؟ کافی عرصے سے. جب بھی وہ لے کے آتا ہے وہی جو لے کے آتا ہے. جب ابھی ان کے جو والد صاحب جو وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے، وہ لے کے آتے تھے تو ٹھیک تھا، سسٹم چل رہا تھا. لیکن وہ جب سے شروع اس نے کیا ہے تو کوئی بھی جو جانور لے کے آتے ہیں گھر میں تو وہ سلسلہ ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا رہتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پرابلم بنتی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی والدہ حیات ہے؟ جی. وہ وہیں رہتی ہے یا یہاں ہے؟ جی نہیں وہ وہیں پہ رہتی. وہ انہی کے گھر میں ہے؟ جی انہی کے گھر پہ. ان کو بولیں کہ گھر میں نا جی سورہ یاسین کا ختم کرائیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. سورہ یاسین جیسے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں پاکستان میں بہت ساری، وہ لے لیں، عورتوں کو اکٹھا کریں اور جتنی بار پڑھ سکیں نا دانوں کے اوپر وہ پڑھنا شروع کر دیں، مگر دانے ضرور ہوں بیچ میں. اچھا. دانے شرط ہے کیونکہ دانہ جو ہے وہ چٹخ ہے تسبیح کی طرح، اور چٹخ سے جو ہے میں اب انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، چٹخ سے کوئی بھی ہوائی چیز ہوگی وہ بھاگے گی، یعنی کہ یہ چٹخ ہے، یہ چٹخ ہے. اور اس چٹخ سے جو ہے جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہرمل کے بارے میں، ہرمل ایک دانے آتے ہیں کالے چھوٹے سے، وہ بھی جب آپ جلاتے ہیں تو چٹخ ہوتی ہے اس کی. تو یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ دانے ضرور رکھیں کہ جتنی عورتیں وہ پڑھیں تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بعد میں جو ہے وہ دانہ دانے کے اوپر ڈالیں کہ اس سے چٹخ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کریں کم سے کم، جیسے کہ تھرسڈے کے تھرسڈے ایٹ لیسٹ 4-5 تھرسڈے کریں، پھر جانور لے کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھرسڈے کے تھرسڈے ایوری تھرسڈے ٹو تھرسڈے لائک 5-7 تھرسڈیز نا. پاکستان میں عورتیں اکٹھی کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے نا. تو یہ کر کے جو ہے گھر میں تھوڑا یاسین کا ختم دلائیں، مگر دانوں پہ ضرور پڑھیں. کھجور کے دانے ہو یا دوسرے وہ ایک اور بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں، وہ املی کے بیج ہوتے ہیں میرے خیال سے، وہ بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے نا. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ پڑھا جائے اور وہ اپنے سامنے رکھ کے پھر وہ پھینکا جائے اس کے اوپر کہ چٹخ کی آواز آئے اس سے، اور پھر وہ جو بھی ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے باجی؟ اچھا بالکل. اور بھاجن بس ایک اور مسئلہ تھا، میں نے پوچھنا تھا اپنے بارے میں نا. میں ابھی یہاں پہ نا اپنا گھر موو کرنے کی کوشش میں ہوں. آپ کا نام؟ اور جب بھی کچھ، میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے. ایس فار شوگر. جی. جی.
اور یہ کہ جب بھی کوئی امید ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ راستے میں آ جاتی اچھا ہے. جس گھر میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کا نمبر بتائیں. تو اس کا نمبر ہے 233. 233. How long have you been living here? About 2.5 years. 2.5 years. Are you married? Yes, I am. Children? I've got 3. 3. MashaAllah. And your husband's first letter as well? M. M for mother. Yes. ٹھیک ہے. دیکھیں نیکسٹ ایئر تک جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا okay. In the near future, so. یا ان دا نیئر فیوچر نا نیکسٹ ایئر تک ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ یہ گھر خالی ہونا ہے نیکسٹ ایئر. تو لکلی یو آر لیونگ اٹ آٹومیٹکلی یو ول موو آن. ٹھیک ہے نا. بٹ آئی ول گیو یو سم تھنگ ٹو ریڈ ان دس ریگارڈ دیٹ کین یو ریڈ جسٹ ریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 times every day. Every day. Yeah, Any particular time, or can it be done? Any time, any namaz on a tasbih, please. Okay, inshallah. ٹھیک ہے نا. ڈو دس تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ویسے بھی خیر و برکت جو ہے جب رحمان اور رحیم پکاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو آئے گی. ٹھیک ہے نا. Thank you very much. ٹھیک ہے نا. اوکے سسٹر, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اوکے خدا. تھینک یو ویری مچ. اور میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو کہ زیادہ یہ بھائی کے چکر میں پریشان مت ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ٹھیک ہو جائے گا. نتھنگ ٹو وری. Okay, inshallah. ٹھیک ہے نا. اوکے سسٹر. اوکے خدا. اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. پروردگار آپ کے مسئلہ جو بھی ہے اور بھائی کا مسئلہ وہ حل فرمائے. حالق اکبر اپنا کرم رحمان و رحیم ہے. وہ جب ختم کرنے پہ آتا ہے کسی چیز کو تو اس کو دیر نہیں لگتی, اس میں کوئی شک نہیں. جیسا بتا رہے تھے حقیق کے بارے میں تھوڑا سا وہ آپ بتا رہے تھے, اوپری چیز جب بھی آ جائے گی نا تو عقیق کا استعمال بھی کیا. جیسا کالر ایک سور بھی ہے ہمارے ساتھ, میرا دل لے لیتے ہیں پھر شاید ٹائم کے بعد. جی السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. بند ہی ہے. جی بند کر دیں کیونکہ مجھے آ رہا تھا اس لیے. نہیں بند ہے, بالکل زیرو ہے. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں نے پوچھنا تھا اپنے بارے میں. نام بتا دیں اپنا پلیز. میرا نام رضیہ سلطانہ ہے. رضیہ سلطانہ. سلطانہ باغ. سلطانہ باغ. جی ٹھیک ہے. رضیہ سلطانہ. رضیہ سلطانہ باغ. ٹھیک ہے. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام حاجن لطیفہ بی بی. حاجرہ. حاجن لطیفہ بی بی. حاج لطیفہ بی بی. جی ماشاء اللہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں بہت پریشان ہوں. میرے 3 بچے ہیں. بچے میرے فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ. تو میں نے پوچھنا تھا میں گھر کیا پوچھنا تھا اس کی؟ میں اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں اور طبیعت کے لیے ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہیں. جی السلام علیکم بھائی. ٹھیک ہے بات کریں. وعلیکم السلام. جی بھائی. میں بہت پریشان جی پریشان ہے. زندگی بہت ٹف گزاری ہے آپ نے. جی جی تو میں نے پوچھنا تھا اپنے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں. شوہر ہیں آپ کے؟ جی ولایت, ان کا نام ولایت. جی کیا نام ہے؟ ولایت حسین باغ. ولایت حسین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بچوں کے نام بتائیں. بڑی میری بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی لائلہ باغ. لیلا باغ. جی وہ فوت ہو گئی. اور میرا بیٹا تھا رضوان باغ, وہ بھی ابھی 9-10 مہینے ہو گئے وہ فوت ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کا. 37 سال کا تھا وہ. ابھی میرا بیٹا ہے عمران. میں اس کو ابھی اس کے بارے میں بہت فکر کرتی ہوں. آپ کے گھر کا نمبر بتائیں جس میں رہتے ہیں, دروازے کا. 42 نمبر ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں لیلا باغ کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی باجی؟ اس کے برین ٹیومر ہو گیا تھا. اوئے ہوئے اللہ. یہ رضوان جو بیٹا زندہ ہے ان کا نام بتائیں ابھی. اس کا نام ہے عمران باغ. عمران باغ. ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں باجی؟
बस ये पूछना, अपने घर के बारे में पूछना था, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। बाजी ठीक है, अल्लाह ताला बस हिफाजत करे। ये कर सकते, पढ़ने को मैं बताता हूँ आपको कि आपने तो इतनी परेशानी देखी है कि आदमी सिर्फ यानी कि तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इतनी परेशानी है। जी हाँ, यानी कि तसव्वुर से बालातर बात है ये, यानी कि डिस्टर्ब हो गया सिस्टम सारा। आप एक काम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ा करें जी। अच्छा 1100 दफ़ा, जी। और या लतीफ़ो पढ़ा करें। या लतीफ़ो कितनी दफा? ये 1400 दफ़ा पढ़ा। जी 1400 दफ़ा। 1400 दफा या लतीफ़ो? हाँ 1400 टाइम्स। तो मेरी अम्मी का नाम भी लतीफ़ा ही है जी। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ें और बाकायदा क्या कहते हैं उसे, बाकी ये कि अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ जरूर इंशाल्लाह डेफिनेटली। मेरा घर ठीक है इंशाल्लाह ठीक है बाजी। देखें ये मसला ये है कि अगर आपने कुछ करना है ना, अगर आप हल चाहते हैं इस चीज़ का कि ये जो परेशानी है, देखें जो हो गया है अल्लाह ताला की ज़ात यानी कि वो ही जानती है अपनी उसकी जो भी वो है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, अपना नाम बदल लें। मैं अपना नाम अभी? जी हाँ, अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कह रहा कि 10 साल बाद, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अपना नाम तब्दील कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा हाँ, अभी तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। डजंट मैटर। नाम तो ये कि आपको ये नाम तो आपको क़यामत के दिन भी पुकारा जाएगा इस नाम से, ठीक है ना। कि बूढ़े तो आप दुनिया के लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये नाम तो आपका लोहे महफूज में लिखा हुआ है। अगर कर सकते हैं तो ये एक छोटा सा काम है, अकीका दे दें किसी और नाम पे। चलो ठीक है। कि कुछ चीजें ऐसी है कि मुझे बता भी मैं कौन क्या नाम रखूं? फातिमा रखूं? फातिमा नहीं, फातिमा के 9 बनते हैं अदद, वो फिर भी ये अदद उस पर हावी रहेगा, ठीक है ना। 2 मिनट दे, मैं आपको बताता हूँ। जी अच्छा ठीक है। बिल्किस फातिमा रख लें। बिल्किस फातिमा? हाँ बिल्किस फातिमा। तो मैं आपको बता दूं बिल्किस फातिमा के अदद बनेंगे 4। अकीका दे दूं? अकीका दे दें बिल्किस फातिमा के नाम पे, ठीक है। और बुलाने में ना जो आपके जो भी आपको बुलाते हैं, जैसे कि रजिया के नाम से बुलाते हैं, उनको बोलें कि बिल्किस के नाम से बुलाएं, ठीक है ना। तो आगे जो है अल्लाह ताला बेहतरी रखेगा, ठीक है ना। अच्छा मुझे बहुत फिक्र रहता है, बहुत नहीं अल्लाह ताला मुझे मेरे इमरान का फिक्र रहता है। मैंने पढ़ने को आपको बताया क्योंकि आपने अभी से नहीं बचपन से टफ लाइफ देखी है जी, अबाउट एजेस अगो। और भाईजान पता है एक और भी मैंने पूछना, मेरा हस्बैंड बेचारा बहुत मेहनत करता है, तो उनको भी बारे में जरा बता देना। मैंने देखे उसी के लिए आपको या लतीफ़ा बताया 1400 दफ़ा कि अल्लाह ताला बरकत पैदा करे, ठीक है ना। 1400 दफा वो पढ़ना और 1100 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक है, ठीक है ना। ओके बाजी, अल्लाह ताला सलामत रखे। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। बाकी एक सदमा, जब इस तरह के सदमे इंसान की ज़िंदगी से होकर गुज़रते हैं तो ये जो दिन आजकल जा रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से, ये दिन भी कुछ ऐसे सदमों को ज़ाहिर करते हैं कि जिनको कभी भरा तो नहीं जा सकता, उनकी याद उस ज़माने से मनाई जा रही है और आइंदा भी मनाई जाएगी और इसमें बरकत ही बढ़ती जाएगी। एक ना एक दिन, जैसे शायर ने क्या खूब लिखा है कि एक ना दिन हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शाह साहब आखिरी बात बाकी ये कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये जो बाजी आई थी कि रज़िया सुल्ताना, इनके अल्लाह ताला मुसीबतें हल करे और इनको सब्र अता करे। और बाकी ये कि मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, मुहर्रम के 10 दिन है, आप भी मेरे हक़ में दुआ करें। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। सिफ़ात हुस्ना की आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि सिफ़ात हुस्ना की जो मरकज़ कहा गया वो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा गया है। उसकी वजह ये थी कि इनके सिफ़ात हुस्ना इसलिए भी एक रीज़न दिया जाता था कि इन्होंने अपने पूरे दौर को जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अपने भाई हसन तक देखा, तो सब की खूबियाँ जमा थी इनमें। तो इसका एक रीज़न तारीख़ में ये भी आता है कि जब ये जनाब पाक इमाम हुसैन आखिरी इजाज़त लेकर खैमा से वापस चलना शुरू हुए, तो आखिरी खैमे में जनाब पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुँचे तो उनसे इजाज़त ली, तो उनसे कहा कि मेरा आखिरी सलाम हो। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे लाल हुसैन, तू जा रहा है, लग मुझे इस तरह रहा है जैसे मेरा नाना नबी जा रहा हो, मेरा बाबा अली जा रहा हो,
میری ماں فاطمہ جا رہی ہو اور میرا بھائی حسن جا رہے ہیں، تم اکیلے نہیں جا رہے۔ تو اس لیے ان کو جو ہے صفات حسنہ کا بھی مرکز کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہی لمحہ فکریہ ہے، مگر انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، کربلا کے حوالے سے ایک دو باتیں چلتی رہیں گی اور پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ حسین منی و انا من الحسین۔